رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فقال اللہ تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملت اسلامیہ اس وقت کئی مسائل کی شکار ہے۔ ان مسائل میں سب سے اہم مسئلہ اس کے وجود کا ہے۔ امت مسلمہ ایک عرصے دراز سے بے عملی کی شکار ہے۔ جب کسی قوم پر بے عملی چھا جاتی ہے تو وہ بے عملی بہت دنوں تک بے عملی باقی نہیں رہتی، بلکہ احساس مردہ ہو جاتا ہے اور وہ بھولنے لگتی ہے کہ وہ کون ہے، وہ کہاں سے آئی ہے، دنیا کے اس پلیٹ فارم پر اسے کیا کام انجام دینا ہے، اس کے وجود کا مقصد کیا ہے، وہ بھول جاتی ہے۔ چنانچہ اس وقت امت مسلمہ اپنے مقصد وجود کو، ایم اینڈ آبجیکٹو آف کریشن کو بھولنے کے نتیجے میں وہ اس وقت شدید انتشار کی شکار۔ آج سب طاقتیں متحد ہیں، شیطانی قوتیں اور طاقتیں منظم ہیں، آرگنائز ہیں، مافیا گروپس منظم ہیں۔ زمینوں پہ قبضہ کرنے والے لینڈ گرابرز منظم ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے والے منظم ہیں، غنڈے اور موالی منظم ہیں، شراب کے کاروبار کرنے والے، سینما گھر چلانے والے منظم ہیں۔ ہر ایک کی ایک آرگنائزیشن پائی جاتی ہے۔ انڈیا ٹوڈے میں ایک رپورٹ آئی تھی، اس ملک میں مخنثوں کی بھی تنظیم پائی جاتی ہے، اس کی تفصیلات آئی تھی۔ لیکن اگر منتشر ہے، پراگنڈا ہے، جن کا شیرازہ منظم نہیں ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں وہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، کھاندے سے کھاندا لگا کر کھڑے چلاتے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی نظم اجتماعی نہیں پائی جاتی۔ تو آج منتظرین نے میری گفتگو کا عنوان رکھا ہے اسلامی اجتماعیت کی ضرورت اور اہمیت اور اس کے تقاضے۔ یقیناً اسلام نے فرد کو بڑی اہمیت دی ہے، فرد ہی اس کا ابتدائی اور حقیقی مقاصد ہے۔ جس طرح ایک فرد تنہا پیدا ہوا، کل روز قیامت اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے تنہا جواب دینا ہے۔ اکیلے ہی جواب دینا ہے۔
لیکن وہ راستہ جو انسان کو کامیابی کے منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے اور پہنچاتا ہے، وہ راستہ اجتماعیت سے ٹکرا کر نہیں جاتا، بلکہ وہ راستہ منظم اجتماعی زندگی کے ٹھیک مجدھار سے ہو کر گزرتا ہے۔ اب یہ اتحاد مسلمانوں کا ہو تو کیوں ہو؟ کیا زبان کے لیے متحد ہو؟ قبرستان کے لیے متحد ہو؟ کس کے لیے؟ سیاسی مقاصد کے لیے متحد ہو؟ کیا مقصد ہے اس اتحاد کا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اردو زبان کے لیے متحد ہوں گے، زبان کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو اتحاد ختم۔ قبرستان کے لیے متحد ہوں گے، قبرستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو اتحاد ختم۔ مسجد کے لیے متحد ہوں گے تو مسجد کا مسئلہ حل ہوگا تو اتحاد ختم۔ تو یہ اتحاد، یہ اجتماعیت، یہ آرگنائزیشن کیوں؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے اندر فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقے کے اندر نہ پڑو، منتشر نہ ہو جاؤ، الگ الگ نہ ہو رہو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینے کا مطلب کیا ہے؟ آرگنائز ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ، تمہاری شیراگاہ بندی ہونی چاہیے۔ تو یہ منظم، یہ متحد ہونا، یہ نظم اجتماعی، یہ باہم ایک دوسرے سے جڑے رہنا، یہ کس معیار کا ہو؟ اس کی وضاحت صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اس کی وضاحت فرماتے ہوئے احمد ترمذی مشکات شریف صفحہ نمبر 321 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعن الحارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ آمرکم بخمس، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اگر کوئی مسلمان نہ مانے، آپ کے حکم سے سرے منہ انحراف کرے، کیا ایسا شخص مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ لیکن مسلمان بھی عجیب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم، اس کی صحیح خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمان الحمدللہ مسلمان بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرے پہ عمرہ بھی کر رہا ہے، اور اس کی مسلمانیت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ آمرکم امر ہے، حکم ہے، ریکمنڈیشن نہیں ہے، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو نہیں ہے، نفل نہیں ہے، حکم ہے۔ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے وہ 5 باتیں؟ جماعت بن کر زندگی بسر کرو، یہ ہے مسلمانوں کے اتحاد کی، ایک جہتی کی
اجتماعیت کی شرعی ضرورت، دینی ضرورت، اس دینی ضرورت اور اس شرعی ضرورت سے مسلمان انحراف کرتے ہوئے اس کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ وہ کس نوعیت کا مسلمان ہے. والجماعت والسمع، امیر کی بات کو سنو، اس کی اطاعت کرو، والطاعت، اس کی فرما برداری کرو، اس کی تابعداری کرو، والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، ہجرت کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جس سے آج ہماری طبیعتیں گھبراتی ہیں. ہاں، کیونکہ دشمنوں نے جہاد کے لفظ کو بدنام کیا، عیاروں اور مکاروں نے جہاد کے لفظ کو گالی قرار دیا. اب مسلمان بھی گھبراتا ہے جہاد کے لفظ سے. کسی مسلمان کے دل میں جہاد کی اور شہادت کی تمنا نہ ہو اور اسی تمنا کے بغیر وہ مر جائے تو کفر پر مرے گا، وہ نفاق پر مرے گا. والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس جماعتی زندگی کا حکم اسلام نے دیا ہے وہ کوئی ڈھیلی بھالی قسم کی جماعتی زندگی نہیں ہے. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، قرآن اور حدیث کے الفاظ ہیں یہ، جس کا شیرازہ صرف چند اخلاقی بندشوں سے باندھ دیا گیا ہو، چند رولز اور ریگولیشنز بنا دیے گئے ہو، چند قواعد بنا دیے گئے ہو اور اس سے باندھ کے رکھا گیا ہو. نہیں، بلکہ اس کی شیرازہ بندی ایمان اور عقیدے اور اطاعت کی آہنی تاروں سے باندھی گئی ہے. ہاں، آہنی تاروں سے باندھی گئی ہے. پھر یہی نہیں کہ جماعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، تھامے رہو اس کے دامن کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من خرج من الجماعت، جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھی دور ہو رہا، ایک بالشت بھی دور ہو رہا، یہ ہے شرعی ضرورت. اور مسلمانوں کے لیڈر پکار کر اگر کہا اور مسلمانوں میں اسلامی اجتماعیت کی دینی اور شرعی ضرورت اور علت ان کو سمجھ میں نہ آئے. اس لیے آج کی میری گفتگو کا محور یہی ہے، جو کوئی جماعت سے ایک بالش دور ہو رہا، قیدہ شبر فقد قلع، اس نے اپنے گردن سے اسلام کے حلقے کو ربقۃ الاسلام للعنق، اسلام کے حلقے کو اس نے اپنے گردن سے نکال کر پھینک دیا. کیا مطلب ہے؟ گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا، مسلمان ہی نہیں رہا. مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 127 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من الطاعات وفارق الجماعت فمات، جو امام المسلمین کی اطاعت سے کنارہ کشی اختیار کر لیا اور پھر اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی. من مات میتۃ جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. موت کا کس کو بھروسہ ہے بتائیے؟ پھر جس اجتماعیت کی ہم کو ضرورت ہے
اسلام میں اس کی شرعی ضرورت ہے. وہ نظم اجتماعی کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یطیع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر کی اطاعت کی، امیر چاہے کیسا بھی ہو، کالات کلوٹا نکتا چکتا، آپ سے کم علم، آپ سے کم مہارت رکھنے والا، آپ سے کم دولت رکھنے والا، غریب، وہ کیسے بھی ہو، اور جو کوئی امیر کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت ہے. میری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. ومن یعص الامیر، جس نے امیر کی نافرمانی کی، اطاعت سے روبرداری اختیار کی، فقد عصانی، اس نے میری نافرمانی کی، میری اطاعت سے روبرداری کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روبرداری کرنے کے بعد کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ مسلمان باقی رہے گا؟ کل روزے قیامت اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی. حوض کوثر پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیالہ حاصل کرے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ دوم، شناسائے رسول، شناسائے مزاج رسول، شناسائے شریعت و دین، جس کے سوچنے پر، خیال کرنے پر آیتیں نازل ہو گئی. کیا شناسائی تھی؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، میں نہیں، آپ اندازہ لگائیے کیا فرماتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاروق لکھا، شرح و بسط کے ساتھ لکھی جانے والی کتاب ہے الفاروق. اس میں یہ الفاظ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا اسلام الا بالجماع، اسلام کے بغیر، اجتماعیت کے بغیر، جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے. مسجد میں لکھ کر لگاؤ، اجتماعیت کے بغیر، جماعت کے بغیر، لا اسلام الا بالجماع. میرا خیال ہے اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. لا اسلام نہیں ہے الا بالجماع، جماعت کے بغیر. ولا جماعتی الا امارہ، امارت کے بغیر وہ جماعت نہیں ہے. کوئی گروپ نہیں چلا سکتا، شورا نہیں چلا سکتی، امیر ہونا ضروری ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ شناسائے مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم کے الفاظ ہیں. عام جو معاشرے پائے جاتے ہیں، ان معاشروں میں حکومتی دائرے سے جو زندگی ہوتی ہے انسان کی، وہ اجتماعی نظم سے آزاد سمجھی جاتی ہے. اس کی انڈیویجول لائف کے اندر وہ جو چاہے کرے، من چاہے کرے، من بولے موت، جیسا چاہے کرے. یہ عام معاشروں کے اندر یہ پایا جاتا ہے. لیکن اسلام اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس نقطۂ نظر سے وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے، اور اس کے دائرے عمل کو، انسان کو کسی نہ کسی اعتبار سے اجتماعیت سے جوڑتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر کون ہے؟ جن کی روایت کو محدثین اس پر کلام نہیں کرتے. جس روایت کو حضرت عبداللہ بن عمر نے اور ان کے شاگرد حضرت نافع نے، حضرت نافع کون ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں. جس نے جو روایت دونوں نے مل کر بیان کی ہو، ایسی روایت کو اصطلاحی زبان میں سلسلۃ الضبط ہے، چین آف دی گولڈ، سونے کی زنجیر ہے. یہ
اس پہ کلام نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں کہ لا یحل لثلاثۃ یکونون، ایسے 3 آدمیوں کے لیے جو کسی بیابان میں رہتے ہوں، ان کے لیے جائز ایک ہی صورت ہے. 3 لوگ بیابان میں ایسی تفریح کے لیے نہیں رہ سکتے. جائز صورت ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ امروا علیہم احدہم، وہ تینوں ایک شخص کو اپنا امیر بنا لے. ایک امیر ہوگا، 2 اس کے مامورین ہوں گے، ماتحتین ہوں گے، تابعدار ہوں گے. یعنی سنسان بیابان الگ تھلگ جگہ پر بھی اگر رہتے ہو تو ایک ننھی سی ریاست بنا کر رہنا ضروری ہے، جس کے اندر نظم اجتماعی ہو. اور آج مسلمانوں کا امر کثیر زندگی بسر کر رہا ہے کسی امیر کے بغیر، کسی لیڈرشپ کے بغیر، کسی جماعت کے بغیر، کسی نظم کے بغیر. اور الحمدللہ مسلمان بھی ہے. اور کیوں مسلمان آج اس وقت اتنے پریشان ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کی نظم اجتماعی پالا پالا ہو گئی ہے، اور نظم اجتماعی کا شعور ان کے اندر سے ختم ہو گیا ہے. حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اگر 3 لوگ سفر میں جا رہے ہوں تو ایک شخص کو تم امیر بنا لو. اذا کان ثلاثۃ فی سفر فلیؤمروا احدہم، ایک شخص کو امیر بنا لو. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر شرح لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ سفر جیسی عارضی حالت میں بغیر امیر بنائے زندگی بسر کرنا اسلام کی نظر میں صحیح نہیں ہے. تو حضر میں بدرج عقل اس کو امیر بنا کر زندگی بسر کرنا ضروری ہے. حضر کیا ہے؟ اب ہم جو رہ رہے ہیں حضر ہے. اسلام کی جتنی عبادتیں پائی جاتی ہیں ان سب میں اجتماعیت ہے. وقت نہیں ہے. نماز میں تھوڑی دیر پہلے دیکھیں، نماز میں اجتماعیت ہے، حج میں اجتماعیت ہے، روزے میں اجتماعیت ہے، زکات میں اجتماعیت ہے. اب غیر اجتماعی زندگی کے ہولناک نتیجے کا، اندھوناک نتیجے کا کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں بغیر اجتماعیت کی زندگی بسر کرنے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلامی اجتماعیت دین کی ایک اہم ضرورت ہے، شریعت کی ایک اہم ضرورت ہے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیک بالجماعت، جماعت سے وابستہ رہو، جماعت سے وابستہ رہو، ورنہ تمہارا حشر وہی ہوگا جو ایک بھیڑ یعنی بکری کا بچہ جب ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو اس کو بھیڑیا آسانی کے ساتھ اچک لے جاتا ہے، شکار بنا لیتا ہے. فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبَ، ذئب کہتے ہیں بھیڑیوں کو. يَأْكُلُ الذِّئْبَ، ایسے بکری کے بچے کو وہ کھا جاتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، الشیطان ذئب الانسان، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے. شیطان کون ہے؟ انسان کا بھیڑیا ہے. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور یہ شیطان نامی بھیڑیا اگر کسی انسان کو اچک لے جاتا ہے، کھا جاتا ہے، تو صرف اس کے وجود کو نہیں کھا جاتا، اس کے خون کو نہیں پی جاتا، اس کے گوشت کو نہیں کھا جاتا، بلکہ اس کے دین کو کھا جاتا ہے، اس کے عقیدے کو کھا جاتا ہے.
اس کے اخلاق کو کھا جاتا ہے، اس کے روحانی وجود کو کھا جاتا ہے، اس کے اخلاقی وجود کو کھا جاتا ہے،